अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि खान साहब ये आयत क्यों पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हमने इस बात का जायज़ा लिया था कि खान साहब एक्चुअली कौम की तैयारी करवा रहे थे, उसका जहन बना रहे थे कि हम दुनिया की किसी ताकत के ग़ुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ बंदे किसके हैं? अल्लाह के। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हम किस की इबादत करते हैं? हम किस से मदद मांगते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। हम जो पिछले 75 सालों से अंदरूनी और बैरूनी आकाओं के चुंगल में फंसे हुए हैं, हम उनके ग़ुलाम नहीं हैं। हम एक आज़ाद इंसान हैं और हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे, और हम अगर अपना सर झुकाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकाते हैं। इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। आपको पता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही मैसेज कौम को दिया था। तो खान साहब ने तो ये फैसला कर लिया, और ये फैसला उन्होंने अपना यूएनओ की स्पीच में सुनाया कि हम तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. और हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले लोग हैं, तो हमारे दिल बहुत ज़्यादा दुखते हैं जब आप उनके मुतल्लिक़ इस तरह की बात करते हो। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. तो इसी तरह हम और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। और फिर उन्होंने एक जगह इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि हम अपने अड्डे एब्सोल्युटली नॉट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan, absolutely not. आपको पता है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इल्लामा इकबाल और हमारे जितने आबा व अजदाद थे, उन्होंने ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक ऐसी रियासत जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हमारा मालिक होगा, और हम सिर्फ उसी को अपना इलाह गिनेंगे और बाकी किसी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। तो उन्होंने ये कौम को कौम बनाया इस नुक्ते पे, और फिर इमरान खान अब इस कौम को तैयार कर रहा है ये नुक्ता दोबारा समझा के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम बंदे जर्नैलों के, जजों के और छोटी छोटी ताकतों के और बड़ी ताकतों के हम बंदे बने हुए हैं, और हम इन छोटे छोटे लोगों से मदद मांगते हैं और हमने अपना ईमान बेचते हैं। बग़ैर ये कहे ये उसने कौम की तैयारी करवाई कि हम सिर्फ और सिर्फ एक आका के आगे झुकते हैं और फिर उसी से मदद मांगेंगे। अभी आपकी ये ज़हनी तैयारी करवाई कि हम हैं कौन, या हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। मैं ये सोचता रहा कि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। खान साहब जो है थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब भी दे सकते थे। तो सर, बात ये होती है कि जो लीडर होता है ना, उसके अंदर एक विजन और कन्विक्शन होती है, और वो उसी विजन और कन्विक्शन से बयानियाँ बनाता है और उसी से कौम को तैयार करता है और उसको लेकर चलना चाहता है। खान साहब को कौमों की हिस्ट्री पढ़ के, कुरान पढ़ के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के ये बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि हमने अपनी ताकत खो दी क्योंकि हमने अपना ईमान खो दिया। तो अब हमें दोबारा वो ताकत अपने ईमान से मिलेगी। तो वो ये बताना चाहते थे पूरी दुनिया को, एब्सोल्युटली नॉट कह के और यूएनओ में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, कि भाई हम आपसे दोस्ती तो रखना चाहते हैं, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके बंदे नहीं बनेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा अक्का सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह हैं, और हमारी डायरेक्शन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती है। ये बात कहने में तो आसान है, लेकिन करने में, समझने में ज़रा इसको टाइम चाहिए। और हमारा रियासत मदीना का भी मकसद कहने का यही है कि हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जो सबको अमन और पीस का पैगाम दे और सबके लिए इक्वल हो, और हम किसी की जंग ना लड़ें। तो ये इसलिए खान साहब ने कहा। अब ऑफ कोर्स ये यार लोगों को बात कहाँ पसंद आएगी, क्योंकि जो अंदरूनी ताकतें थी उनको भी तकलीफ हुई, क्योंकि वो तो मालिक बने बैठे हैं, और वो गोरा साहब तो चले गए, और ब्राउन साहब हमारे पास अपनी ट्रेन किए हुए ब्राउन साहब छोड़ गए,
جنہوں نے آج تک وہی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اور وہی قانون اپنا رہے ہیں. اب ان کو کہاں پسند آئے گا عمران خان, اور نہ ہی بڑی طاقتوں کو پسند آئے گا, کیونکہ ان طاقتوں کو یہ چاہیے کہ کوئی ایک شخص ہو جس کا وہ کان مروڑے اور اس سے پیسے کی ڈیل کریں یا کسی چیز اور کی ڈیل کریں, اس کے بچوں کو, اس کی فیملی کو باہر سیٹل کریں اور وہ اپنی مرضی سے کام کروائیں. اب وہ جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ تو اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, لیکن ساری قوم پھنس جاتی ہے. اور اسی طرح ہم اس چنگل میں پھنستے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ کے اور پورا ایمان ہم نے بیچ دیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور ایمان اللہ پہ لے آیا, پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ایسے پکڑتا ہے جیسے کبھی وہ چھوٹے گا نہیں, اور وہ دیکھنے اور سننے والا ہے, گھبراؤ نہیں, وہ تمہارا ساتھ دے گا. وہ یہ کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم غم و فکر نہیں کرو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. تم اپنے آپ پہ یقین تو کر کے دیکھو, تمہاری سکسیس ہے فیکٹ سے ریلیٹڈ, FACT, فیتھ, ایکشن, کرج, ٹروتھ. تم ایمان رکھو, تم ایکشن کرو, تم قرض لے کے آؤ اور ٹروتھ پہ قائم رہو, ٹروتھ کا ساتھ دو, تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پہ عمل تو کرو, یعنی میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. تو یہ ایمان تو رکھ کے دیکھو, پھر دیکھو کہ وہ نارے نمرود سے تمہیں کیسے ابراہیم کی طرح نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. اس نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے دوستوں کا. کیا اس کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ انہی آیات کو خان صاحب اپنی بیانیے اور الیکشن اسٹریٹجی کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. آپ اس کو سمجھیں. وہ یہ چاہتے ہیں خان صاحب کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں ہم بندے کس کے, اللہ کے, کیونکہ ایاک نعبد کیا ہے, ہم بندے کس کے, اللہ کے. یہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے. اور ہم پھندے کس کے ہیں, ہم ظالم کے پھندے ہیں. اور ہمیں مدد کس کی چاہیے, اللہ کی. یہ آپ کا بیانیہ ہونا چاہیے اور آپ یہ لے کے آگے چلیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہماری تیاری ہوئی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں آگے انشاءاللہ لے کے جائے گا. اب اس نے کاربند رہنا ہے آپ نے, اور اب آپ نے جھگڑوں میں نہیں پڑنا, نہ آپ نے مشتل ہونا ہے. آپ نے 9 مئی ایک اور نہیں ہونے دینا. ظالم فرار ہو رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ آپ مشتل ہوں. جیسے ہی آپ مشتل ہوں وہ یہ اناؤنس کر دے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, بہت زیادہ گڑبڑ ہے. آپ نے گڑبڑ نہیں ہونے دینی, بلکہ آپ نے محبت سے, پیار سے, ہیوملٹی سے رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کفار کہ آپ اگلے سال آئیں, تو سارے صحابہ مشتل تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں ایسا کریں, کیا ہم اللہ سچا نہیں ہے, آپ اس کے سچے نبی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ بھی وہ نہیں لکھنا چاہتے تھے, وہ بھی کھٹوا دیا اور صحابہ کو سمجھایا کہ صبر کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور پختہ رہو اپنے رسول اور اپنے اللہ کے ساتھ. اور پھر آپ دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی, اور عمران خان بھی اسی ریاست مدینہ کی اسٹریٹجی کو اپنا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, اور بے شک آپ کو فلیکس پہ عمران خان کی تصویر مت لگائیں, آپ بے شک جھنڈا بھی مت لگائیں, لیکن آپ یہ لکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم بندے کس کے ہیں, اللہ کے, ہم پھندے کس کے ہیں, ظالم کے. اور ساتھ لکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, ہمارا وکیل کون, اللہ, اور اللہ سب سے بہترین وکیل ہے. بس یہ آپ لکھیں, اس پہ کاربند رہیں. اب پھر ہوگا کیا کہ یہ لوگ گڑبڑ کریں گے, یہ آواز نکالیں گے کہ عمران خان کو جو ہے وہ پھانسی دی جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے یہ اناؤنس لوور لیول پہ چھوٹے جج سے کروا بھی دیں. کیوں؟ تاکہ آپ مشتل ہوں, آپ باہر نکلیں, گڑبڑ ہو اور یہ الیکشن کا ملتوی کریں. لیکن آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا. آپ نے پرامن رہنا ہے, پرامن طریقے سے آپ نے 8 فروری کو الیکشن ہونے دینا ہے, اس کا پہرا دینا ہے, اسی بیانیے سے پہرا دینا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم بندے کس کے ہیں, اللہ کے, اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھیں. اور لیکن ایک بات ہے, اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنے خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. اور آپ نے چینج کیسے کرنا ہے, آپ نے پہرا دینا ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے, آپ نے برے کو برا
اور سچے کو سچا کہنا ہے، اور آپ نے اس ووٹ کو دینا بھی ہے، لے کے بھی لوگوں کو آنا ہے اپنے خرچے پہ، کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ نے ان لوگوں سے اپنا بدلہ ووٹ سے پرامن سے طریقے سے لینا ہے، کیونکہ جو انقلاب لڑائیوں سے آتے ہیں اس سے انفارچونیٹلی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے 23 سال محنت کی کہ قوم کو تیار کر کے پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جایا جائے، اور عمران خان بھی یہ چاہتا ہے کہ گڑبڑ نہ ہو، امن سے ہمارا ملک آگے جائے، اور انشاءاللہ جائے گا۔ اور آپ نے ان نعروں کو یاد رکھنا ہے، یہ جو نعرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غلامی کی زنجیر کو توڑوانا ہے، اور ایاک نستعین سکھانا ہے، مظلوم کا ساتھ نبھانا ہے، ظالم کو ننگا دکھانا ہے، ججوں کو شرم دلانا ہے، جنرل کو کام پہ لگانا ہے، ہمیں اپنا پاکستان بچانا ہے۔ یہ فوج ہماری اچھی ہے، اور ISI بھی سچی ہے، بس اسٹیبلشمنٹ ہی بچی ہے، طاقتوروں کے چنگل سے اس کو واگزار کرانا ہے۔ ہمیں پاکستان بچانا ہے۔ دنیا کی طاقت لا کہے کہ پاکستان کو استعمال کریں اور پاکستان کا مستقبل ڈاک کریں، لیکن ہمیں پاکستان بچانا ہے۔ ہمیں یہ سبق یاد دلانا ہے، ہم صرف بندے کس کے؟ اللہ کے، ہم پھندے کس کے؟ ظالم کے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔